بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے جانوروں کی اندرونی ڈیولپمنٹ۔ اگر آپ ایک کامیاب گوٹ فارمر بننا چاہتے ہیں تو اپنے جانوروں کی اندرونی اور بیرونی ڈیولپمنٹ بر وقت بہت ضروری ہے۔ بیرونی ڈیولپمنٹ جانوروں کی جلد میں موجود چیچڑ، چھوٹے کیڑے، جوئیں اور لیکھوں کے لیے، جبکہ اندرونی ڈیولپمنٹ پیٹ کے کیڑوں کے لیے ہوتی ہے۔ بیرونی ڈیولپمنٹ کے متعلق پہلے ہی میں ایک ویڈیو آلریڈی بنا چکا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کو اندرونی ڈیولپمنٹ کے متعلق انفارمیشن دیں گے۔ ویورز، آپ جتنی مرضی اچھی سے اچھی خوراک اپنے جانوروں کو کھلا دیں، اگر آپ نے اندرونی ڈیولپمنٹ نہیں کی تو وہ خوراک کیڑوں کی نظر ہو جائے گی اور آپ کا جانور کمزور اور لاغر نظر آئے گا، حالانکہ وہ خوراک دیکھنے میں بالکل صحیح کھائے گا۔ اور کئی جانور ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہ کھانا پینا بہت کم کر دیتے ہیں یا بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اندرونی ڈیولپمنٹ کے لیے مارکیٹ سے کافی کمپنیوں میں آپ کو یہ دوائی، یہ لیکوڈ نما پیٹ کے کیڑوں کی دوا آپ کو مل جائے گی، جن میں نلزان پلس، پانچ اور کافی ساری کمپنیاں ہیں۔ جو آپ کا دل کرے، جو آپ کو اچھی لگے، وہ آپ خرید لیجئے۔ ان کے علاوہ ٹیبلٹ بھی موجود ہوتی ہیں میڈیسن کمپنیوں کے پاس۔ ناظرین، ہر کمپنی نے ڈبی کے بیک سائڈ پہ ایک چارٹر دیا ہوتا ہے، جانور کے وزن کے حساب سے اس کی مقدار اوپر لکھی ہوتی ہے۔ ڈیورمنٹ کرنے سے پہلے یہ چارٹر ضرور دیکھ لیجئے۔ ویسے عام روٹین میں اس کے ڈیورمنٹ کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ لیکوڈ دوا کسی برتن میں انڈیل دیں اور فی جانور، جو بڑا جانور ہے، بکری یا بکرا، مطلب جس کا وزن 60 سے 70 50 کے جی ہے، اس کو آپ 25 سے 30 ایم ایل دوا اور 25 سے 30 ایم ایل ہی اس میں پانی شامل کر لیجئے۔ اور کوئی چیز میٹھا وغیرہ ملانے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ملانا ہے آپ نے۔ اور جن جانوروں کا وزن کم ہو، ان کی مقدار تھوڑی کم کر دیجئے۔ شیر خوار بکری کے بچے، ان کی جس وقت 1 ماہ عمر ہو تو آپ نے ڈیورمنٹ سٹارٹ کر دینی ہے۔ اور یہ ڈیورمنٹ، اگر آپ، مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ نے 10 تاریخ کو کی ہے تو ٹھیک 8-10 دن کے بعد 20 تاریخ کو آپ ریپیٹ کریں گے، تو اس طرح آپ کا ایک کورس مکمل ہوگا۔ اور سیم اسی طرح 2 سے 2.5 ماہ کے بعد آپ نے ڈیورمنٹ دوبارہ کرنی ہے۔ چاہے آپ اندرونی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یا بیرونی، آپ نے 8-10 دن کے بعد دوبارہ ریپیٹ ضرور کرنا ہے، کیونکہ ایک دفعہ دوا پلانے سے یا انجیکشن لگانے سے سارے کیڑے اور کرم مر نہیں جاتے، بلکہ کچھ باقی رہ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے انڈے بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ ان کو دوبارہ سے مارنے کے لیے آپ نے 8-10 دن کے بعد دوبارہ یہ ریپیٹ کرنا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ خوراک میں پنیر کا استعمال کثرت سے کیجیے۔ پنیر بہت ہی زبردست چیز ہے، اور وہ بھی ایک کیڑے مار۔ پنیر کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ کئی ہمارے دوست ایسا کرتے ہیں کہ کسی برتن میں لسی وغیرہ یا دودھ وغیرہ ڈال کر اس میں کیڑے مار دوا ملا دیتے ہیں اور جانوروں کو اکٹھے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ اس طریقے سے کوئی جانور آپ کا وہ لیکوڈ زیادہ پی جائے گا اور کوئی بالکل ہی رہ جائے گا۔ کوشش کریں ہر جانور کو الگ الگ اپنی مقدار کے حساب سے دوا پلائیں۔ ڈیورمنٹ کے بعد آپ کا جانور خوراک اچھے طریقے سے کھائے گا، بھرپور خوراک کھائے گا، اور وہ خوراک اس کی جان کو لگے گی، یعنی موٹا تازہ نظر آئے گا۔ ہاں دوستو، ایک بات ضرور ذہن نشین کر لیں کہ اگر اندرونی ڈیورمنٹ کی وجہ سے آپ کے جانوروں کو موشن لگ جائیں تو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ وہ موشن 24 گھنٹے 36 گھنٹے کے بعد خود بخود رک جائیں گے۔ اگر 36 گھنٹے کے بعد بھی موشن لگے رہیں تو پھر آپ ان کو دوا دے سکتے ہیں۔ کیڑے مار دوا پلانے کی وجہ سے جو موشن لگتے ہیں وہ بالکل بھی نقصان نہیں دیتے، بلکہ وہ جانور کا پیٹ اندر سے صاف کر رہے ہوتے ہیں۔
انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کسی ویڈیو میں ہم آپ کو اندرونی ڈورمنگ کی دوا بنا کر اور پلا کر دکھائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارا چینل ایچ بی بزنس ٹی وی یہ چونکہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے حبیب بھائی کو۔ اللہ حافظ۔